ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں کچھ آگے بولنے کے پہلے آپ شارق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو باضابطے ہر ہفتے قرآن پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے یہ قرآن کی ویبینار منعقد کی۔ انہوں نے ہم سب ساتھیوں کو جو رانچی میڈیکل کالج کے یا اس کے باہر کے ہیں قرآن کا ذوق و شوق پیدا کیا کہ قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور میں تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس میں شریک ہوئے۔ مجھے عام طور پر خطاب کرنے کی عادت نہیں ہے، میں زیادہ تر لکھتا ہوں، لیکن کل شارق صاحب نے کہا کہ کوئی مل نہیں رہا ہے، آپ کچھ کہہ دیں، تو میں فل اپ دی گیپ کر کے آیا ہوں۔ میں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں قرآن کے تعلق سے کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کی ہے جس رحمان نے ہم کو قرآن کی تعلیم دی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہم کو گویائی دی، ہم کو بولنا سکھایا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے اور قرآن نازل کیا جس میں شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور جو نہ ایمان والے ہیں اس کی بات مانیں ان کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور اس کتاب میں کوئی شک شبہ کوئی کجی نہیں ہے، یقین کرنے والوں کے لیے یہ حجت اور نور ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بات کرنا اور اس کو احاطے میں لانا یہ کسی کے لیے، بڑے بڑے علماء کے لیے بھی مشکل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر ساری دنیا کے سارے سمندر کے پانی روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو قرآن اسی اللہ جل شانہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی قرآن اس کی صفت ہے، اور اس کی گہرائی اور وسعت اللہ کی طرح سے بے شمار ہے۔ قیامت تک جتنی لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کی تشریح و تفسیر کریں گے اور اس پر ریسرچ کریں گے، اس کے نئے نئے باتیں کھلتی جائیں گی۔ بنیادی طور پر تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے، تاکہ دنیا میں یہ آیا ہی کلام ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی کہہ دیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہ کلام جو اللہ نے رسول پر نازل کیا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے، کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو اس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانیت کے مسائل کا حل ہے، کیونکہ کئی ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے یا ایھا الناس کر کے خطاب کیا ہے، بہت جگہ یا ایھا الذین آمنوا خطاب کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے مخاطب صرف ہم ہی ایمان والے نہیں ہیں بلکہ مشرکین ہیں، کافر ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کا
مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ پاک مانتے ہوئے اور اس کے رسول کی شریعت پر چلتے ہوئے بہترین اخلاق و کردار کا حامل بن جائے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا ہمدرد اور غمگسار بن جائے، تاکہ دنیا امن اور شانتی کی جگہ بن جائے۔ انسان کا دشمن نہیں، خیر بن جائے۔ اور قرآن محض ایک برکت والی کتاب نہیں ہے جس کو سارے آج کل کے ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ برکت کی کتاب ہے کہ اس کو تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیں۔ یہ انسانوں کو، ساری دنیا کو ہدایت اور دعوت دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ ہم اس قرآن کی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنی زندگی میں لائیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس قرآن کریم میں ہدایت کے علاوہ ساری دنیا کا علم اس میں پوشیدہ ہے۔ اس میں روحانی اور جسمانی شفا تو ہے ہی، جو کہ میں نے قرآن میں پڑھا، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین۔ اس میں ہدایت ہے اور شفا ہے، روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس قرآن کریم میں سارے دنیا کا علم پوشیدہ ہے۔ اس میں سائنس ہے، اس میں بایولوجی ہے، اس میں ایمبرولوجی ہے، اس میں کائنات کا علم ہے، اس میں کائنات کی تخلیق کا راز ہے، ایسٹرونومی ہے، معاشیات ہے، اکنومی ہے، انہیریٹنس کے قوانین ہیں، ہر چیز اس میں ہے۔ اس قرآن کریم میں ماضی، حال، مستقبل کی ساری باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے تمام انسانوں کا بیان کیا، جو گزر چکے، جو آج ہیں یا آگے آئیں گے۔ ھذا بیان للناس۔ تو یہ اللہ کا کلام یہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں دنیا کے سارے علم پوشیدہ ہیں۔ آج کل ہم لوگ قدرتی طور پر بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ سائنس میں یہ ایجاد ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے، لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں کی آخری آیتوں میں، غالباً سورہ حامیم سجدہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ ہم ان کو مطلب جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ان کے اپنے بدن میں نشانیاں دکھائیں گے، اور کائنات میں، آفاق میں، کائنات میں دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان پر حق ظاہر ہو جائے، یہ مانا ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ ہم ایک نشانیاں دکھائیں گے، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ حیرت ہوتی ہے، میں تو آج بھی حیرت کرتا ہوں، کسی ایک عضو کو بدن کے انسان لے لے، ایک آنکھ کو لے لے تو حیرت میں، آنکھ کے ایک پردے کو لے لے، کورنیا کو لے لے تو حیرت میں پڑتا کہ یا اللہ آپ نے کیا تخلیق کی ہے، اتنے باریک پردے میں۔ وہ میری بھتیجی بتاتی ہے کہ 7 یا 8 لیئر ہے، اور ہر لیئر کا الگ الگ فنکشن ہے۔ سبحان اللہ، کیسا رب عالم ہے یہ، رب کائنات ہے۔ تو بڑی ایسی انسان اپنے اندر کہ ہمیں یہ تجرب ہوتا ہے کہ جو سائنسدان ہیں دنیا میں، جو ڈاکٹر ہیں، قبول کریں، وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ کوئی چارہ نہیں ہے، اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے یا کسی ایک چیز پر غور کرے، کوئی چارہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے، لیکن وہی ہے کہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بہت ساری چیزیں بہت پہلے بتا دی ہے، جس کو سائنس آج پتہ کر رہی ہے، پتہ نہیں کب سائنس نے یہ پتہ کیا۔ ایک میں دو سمندروں کے بارے میں جو شیریں اور تلخ پانی کے ہیں، اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ دوسری جگہ پھر فرمایا هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحیرا محجورا، کہ ہم نے 2 سمندر بنائے، ایک کا پانی تلخ ہے، ایک کا شیریں ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں لیکن پانی نہیں ملتا، میں نے ان کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار حائل کر دی ہے۔ تو یہ بات تو 1500 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے
قرآن کریم میں ہے. یہ تو کتنے، مجھے نہیں پتا کہ سب میرین کب ایجاد ہوئی اور لوگوں نے یہ تلخ اور شیریں پانی کا کب پتہ کیا موجودہ سائنس کی دنیا، لیکن یہ قرآن کریم میں موجود ہے، سمجھا کہ نہیں. پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے اتنی تفصیل سے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے کہ ماں کے رحم میں انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. اور ہم ایک جگہ فرمایا کہ ہم 3 اندھیروں میں تمہارے ماں کے پیٹ میں تخلیق کی، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں، بلکہ 3 پردوں میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غالباً سورہ عبسہ میں کہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ غارت ہو انسان کہ کیسا ناشکرا ہے، یہ اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ من ای شیء خلقہ، میں نے کیسی حقیر چیز سے اس کی تخلیق کی ہے، کیسی حقیر چیز سے، نطفے سے. اب یہ نطفے کی بات آتی ہے تو میں نے اس میں ایک اس نطفے میں کروڑوں انسان کی تخلیق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنے جراثیم ہوتے ہیں، اسپرمس ہوتے ہیں، کروڑوں انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اس بات پر غور نہیں کرتا کہ میں نے کیسی حقیر چیز سے اس کی تخلیق کی، نطفے سے. پھر میں نے خلقہ فقدرہ، میں نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی شکل و صورت بنائی. وہ آگے کی جو آیت ہے میں دنگ رہ جاتا ہوں، ثم السبیل یسرہ، پھر میں نے اس کے نکلنے کا راستہ آسان کیا. اللہ اکبر. 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ 9 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کے بھی بچے کا ماں کے پیٹ سے کی پیدائش ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے احکام سے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں، گرچہ درد ذیل انتہائی شدت کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بغیر اللہ کے حکم کے کہ اس میں ماں کے پیدائش کے مختلف اعضاء میں مختلف حرکات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاسبل کرتا، ورنہ یہ ناممکن کو ناممکن اللہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ نے بیان کر دیا، ثم السبیل یسرہ. سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ اللہ کے کرم ہے کہ اس پیدائش میں عام طور پر عورتوں کی موت نہیں ہوتی، عام نارمل پیدائش میں، لیکن یہ معاملہ اتنا مشکل ترین ہے کہ عورت کا زندہ رہنا مشکل ہے. اب اس کے علاوہ چلیے بھائی، کائنات کے بارے میں بہت شور بگ بینگ کا دنیا میں ہوتا ہے. اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں فرما دیا ہے، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ یہ انکار کرنے والے، یہ کافر کیا اس بات کو دیکھتے نہیں کہ تمام ہیونس اینڈ ارتھ، تمام پلانٹس، تمام اسٹار بند تھے، کلوز تھے، اور میں نے انہیں کھول دیا، ہم نے انہیں کھول دیا. اب آپ اس کی جو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب ایک یونٹ تھے. اب یہ ایک یونٹ، ایک ذرات تھے، ایک ایٹم تھے، کیا تھے اللہ جانتا ہے. اللہ بتاتا کہ یہ سب ایک تھے، بند تھے، اور میں نے انہیں کھولا، اور میں نے ہر جاندار شے کی ابتدا جو ہے پانی سے کی. اور یہ بھی بعد میں معلوم ہوا کہ جاندار چیز کی ابتدا پانی سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بایولوجی بھی بتائی، ایسٹرونومی بھی بتائی، ہر چیز کا قرآن میں تذکرہ کیا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھے افلا یؤمنون، تم کیا اب بھی ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں سارے دنیا کا علم ہے، اور تمام دنیا کے مسائل کا حل قرآن کریم میں، تمام دنیا کے مسائل کا حل. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مغربی دنیا قرآن کے چند اصول کو اپنا لے تو ان کے معاشی مسائل حل ہو جائے. قرآن کریم نے سود کو حرام کیا ہے، اور ابھی مجھے تو 50 سال اس ملک میں ہو گئے کہ کئی دفعے ایسے موقع آئے کہ ایک دو ملک بینک کرپٹ ہو گئے، کتنے بینک بینک کرپٹ ہو گئے، اور سب کی واحد وجہ سود کی لعنت ہے.
پھر آئیے شراب پر، اللہ نے فرمایا کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے، نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اب آپ گوگل پر سرچ کر لیں کہ ہر سال کتنی موتیں شراب پینے سے ہوتی ہیں، ہر سال کتنی موتیں سیروسس آف دا لیور اور لیور کینسر سے ہوتی ہیں، اور پھر یہ اس کے علاوہ ہے جو خانگی جھگڑات ہوتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ پھر اللہ نے فحاشی کے تمام راستے کو بند کر دیے، تمام راستے بند کر دیے۔ ابھی تو دنیا میں کوئی مورل ویلیوز نہیں رہا، لیکن اللہ نے اس پر اتنی سختی رکھی ہے کہ اس کے تمام راستے کو بند کر دیا ہے۔ اور شادی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پہلے بیویوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں انگن شادیاں ہوتی تھی۔ اسلام نے پہلی دفعہ، بلکہ نبیوں کی نبیوں کی اسلام کے پہلے کئی بیویاں تھیں، اللہ نے اس پر قدغن لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ 4 کرو، بولا ایک ہی پہ اکتفا کرو، تاکہ کیونکہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ لیکن پھر بھی اجازت رکھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج سے واقف ہے کہ دنیا میں اس کو حور و پری بھی مل جائے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک بیوی پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے، اسلام کو یہ قبول نہیں ہے، اللہ کی قبول نہیں ہے کہ معاشرے میں خفیہ آشنائی ہو اور گندگی پھیلے، تو اجازت دے دی ہے۔ مگر یہ اپنے کو نہیں دیکھتے کہ یہاں پریسیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرس ہیں، کئی ایک ممالک میں جو اتنا بے وفائی کرتے ہیں، غلط کام بیوی ہے، اور کتنے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 1977 کا کہ میں کسی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا، تو کافی کے درمیان آئی، تو رمضان کا مہینہ پہلا رمضان تھا، ابھی بھی میں نے جوائن کیا تھا، تو میں نے کہا میں نہیں پیوں گا۔ تو ایک نرس نے کہا کہ کیا تم روزہ ہو؟ میں کہا ہاں۔ پھر اس نے مجھ پر مذاقیہ کہا کہ اچھا تو آپ لوگوں کو 4 بیوی الاؤڈ ہے؟ میں کہا ہاں۔ پھر کہا کہ آپ کی عورتوں کو لیگ دکھانے کی جاتی ہے؟ میں کہا ہاں۔ پھر میں نے اس کو ڈیٹیل جواب دیا، وہیں پر جواب دیا کہ تمہیں کیا پسند ہے۔ اس ہاسپٹل میں جو کنسلٹنٹس ہیں کہ بیویاں ہیں، رات کو فون آتا ہے اور یہاں پر گڑبڑ سڑبڑ کرتے رہتے، یہ صحیح ہے یا دوسری شادی کرنا صحیح ہے؟ اور پھر پیر کھولنے کے بارے میں بتایا۔ وہ اتنا متاثر ہوئی صحیح ہے کہ 3-4 ہفتے کے بعد اس نے کہا کہ ڈاکٹر خان میں لائبریری سے قرآن لائی ہوں، میں اس کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ تو میں تو پھر اس کے بعد چلا آیا۔ تو قرآن میں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے اور احکامات سے غیر قوم تو غافل ہی، ہم بھی غافل ہیں۔ میں نے کوئی اس کی معذرت نہیں کی کہ نہیں 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 4، میں نے کہا بالکل اجازت ہے، تمہیں کیا پسند ہے؟ ناجائز تعلقات پسند ہے، چپے چپے، چوری چوری، یا ہمت کر کے معاشرے کے سامنے آ کے دوسری بیوی کو لینا؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ قرآن میں تمام مسائل کا حل ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنا کا بھی اور غیروں کا بھی۔ پھر انہیریٹنس کے جو قانون ہے، یہ دنیا کو نہیں پتا کہ ابھی تو اس یورپ میں، امریکہ میں 100 سال تک پہلے تک عورتوں کو پراپرٹی میں کوئی حق نہیں تھا، کوئی حق نہیں تھا، بلکہ ووٹ دینے کا بھی حق نہیں تھا۔ اور سبحان اللہ اس مساوات کا کہ اللہ نے عورتوں کو کتنا تفصیل سے اس میں یہ بتایا ہے۔ یہ اکثر ہمارے دوست شکیل اشرف صاحب لکھتے رہتے ہیں، ان کا مطالعہ ذرا بہت وسیع ہے وہ ورڈ پروسیس پر، کہ مگر اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اتنا ماں کا، بیوی کا، بیٹی کا، بہن کا، بیٹے کا، اگر اولاد نہیں ہے دوسرے کا، 1400 سال پہلے انہیریٹنس کا اتنا تفصیل سے قوانین اللہ نے عطا فرمایا، جبکہ دنیا کے کسی قوم میں نہیں تھا، دنیا کے کسی قوم میں نہیں تھا۔ پھر تو یہ سب چیزیں ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم خود پیروی، ہمیں تو معلوم ہے انہیریٹنس کا، لیکن مسلمانوں کی اکثریت میں کہوں گا کہ بیٹی کو حق نہیں دیتی، بیٹی کو حق نہیں دیتی۔
تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سیدھے جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اب آخری دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ ڈسکشن ہوتا ہے، مختلف گروپ پر بھی ہوتا ہے، اخباروں میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا کیا سبب ہے، کہ بھائی ہم نے سائنس نہیں پڑھا، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں پڑھا، صحیح بات ہے، انگریزی نہیں پڑھی، صحیح بات ہے، لیکن اصل وجہ جو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، ہم نے شریعت کو ترک کر دیا۔ قرآن یہ نہیں کہ ہم تلاوت کر لیں گے صبح 1 جز کا 2 جز کا، یا دن بھر قرآن پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ اسی قرآن میں دین اور دنیا کی ترقی کے سارے مواد موجود ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو ہم تم کو دین میں حکومت دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ جھوٹے تو ہم ہیں، غلط تو ہم ہیں کہ ہمارا عمل تو دور کی بات، ہمارا ایمان بھی ویسے کچا ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان، امتیاز یا جو بھی ہے، پیدائشی مسلمان، ورنہ اگر ایمان ہوتا تو آج ہزاروں کی تعداد میں ہماری لڑکیاں یہ مشرکوں سے شادی کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو سوچتا ہوں کہ کسی کے کوئی قرآن نبی جانتا ہو، ایمان کا ایک شمع ہو، ایک ذرہ بھی دل میں ہو، تو کبھی غیر مسلم سے شادی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ، مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اور شریعت کو ترک کر دیا۔ اگر وہ زندگی میں ہوگا تو ترقی کی ساری راہیں کھلیں گی۔ ہمارے جو پہلے اسلاف تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ڈاکٹر، وہ اس میں کئی ایک حافظ قرآن بھی تھے۔ وہ جو پہلی بات جو کتاب جو میڈیسن کی دنیا میں لکھی، مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور بھی بہت سارے سائنسدان جو تھے۔ تو ہم نے تو قرآن کو ترک کر دیا، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اللہ نے ہمیں ترک کر دیا، سمجھا کہ نہیں؟ پھر اللہ نے ساری دنیا آج کل ہم لوگوں سے نفرت کرتی ہے، مسلمان جہاں جاؤ نفرت کرتی ہے۔ یہ کیسے ہے بھائی؟ سورہ مریم کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، ان کے لیے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دینا۔ یہاں تو لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے۔ تو واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر قرآن یہ ان سب کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اس میں تمام مشکلات کے حل کے علاوہ مشکل وقت میں دعاؤں کا بھی اللہ نے بتایا ہے۔ وَإِذْ نَادَى، کیا کہتے ہیں، ایوب السلام نے دعا کیا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وزکریا اذ نادى ربہ ربی حبلی، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، کہ ہر نبی کی دعا کا ہے کہ اللہ مجھے، کسی نے اپنے اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے وارث عطا فرما، کسی نے بیماری کے موقع پر دعا فرمائی۔ پھر عام انسانوں کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان کو جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے اور ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اس میں انسان کا ہے، اس میں مشرکوں کی بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنے دعاؤں، قرآن بھی نہیں پڑھتے اور اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے۔ آخر میں چند کیا کہتے ہیں کہ قرآن کے فضائل کے تعلق سے 3-4 احادیث بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان سے حضور کا یہ قول منقول ہے کہ تم سے بہتر کون شخص ہوگا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دوسری حدیث ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے کلام کو سب کاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ کو ساری مخلوق پر۔ اور ایک عمر سے منقول ایک حدیث ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کتاب سے، یعنی قرآن کریم سے، بعض لوگوں کے مرتبے کو بلند کرتا ہے اور بعض کو ذلیل و پست کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس قرآن کے پر عمل پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس کے احکام پر،
اللہ ان کے درجات کو دین اور دنیا دونوں میں بلند کرتا ہے، اور جو اس سے ترک کرتے ہیں اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ذلت ضرور ہے۔ آخر دعمان الحمدللہ۔